ہاں جی، تو مرکب عطفی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مرکب عطفی کے اندر دو حروف ہوتے ہیں جن کو حروف عطف کہتے ہیں، ایک واو اور ایک او۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ تو یہ کرتے کیا ہیں، یہ دو حروف کو، اپنا دو اسماء کو، دو مرکبات کو اور دو جو ہے جملوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، یہ مرکب عطفی کے اندر ان کا خاص کردار ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے جس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، دوسرا اس کے بعد حرف عطف آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے معطوف علی، جو اس کے بعد والا اسم ہوتا ہے اس کو معطوف علی کہتے ہیں۔ بلکہ آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے بالکل ہی آسان ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ہے واو اور او۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ تو پہلا جو اسم ہوگا اس کے اندر وہ کیا ہے، معطوف الیہ، اس کے بعد حرف عطف، اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو معطوف علی کہیں گے، اور اس مرکب کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت معرفہ یا نکرہ کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا اسم کیا ہے، خبز معطوف الیہ، واو حرف عطف، اور اس کے بعد ماء معطوف علی۔ ترجمہ کیا ہوگا، ایک روٹی اور کچھ پانی۔ اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی پڑھا۔ مرکب توصیفی کے اندر کیا ہے، مرکب توصیفی کے اندر کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اس میں موصوف ہوتا ہے اور دوسری اس کے اندر صفت ہوتی ہے۔ صفت چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور جو ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ الٹ کر کے کرتے ہیں، اور جب ترجمہ کرتے ہیں تو معرفہ یا نکرہ کا خیال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز وہ کیا ہے، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہوتی ہے واحد مؤنث آتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا، جیسے اقلام جمیلۃ۔ اچھا جی، آواز کٹ رہی ہے، سب کے پاس کٹ رہی ہے؟ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے آج یہاں پہ۔ چلے میں تھوڑا سا، آپ صبر کریں آدھا منٹ کے لیے، میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو گزارا اسی طرح کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لیں جی، اب بتائیں کچھ فرق پڑا ہے آواز کے اندر یا ویسی کی ویسی ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہوتی ہے واحد مؤنث آتی ہے، جیسے اقلام جمیلۃ۔ دیکھیں، اقلام کیا ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ اب عاقل مخلوقات کون کون سی ہیں؟ عربی کے اعتبار سے عاقل مخلوقات صرف اور صرف تین ہیں، ایک انسان، دوسرے جنات اور تیسرے فرشتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسم آئے گا جس کا مطلب ڈائریکٹ مطلب انسان، جنات اور فرشتے نہیں بنتا ہوگا تو وہ غیر عاقل ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اقلام جمیلۃ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یعنی جمع ٹوٹی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو آگے صفت آئے گی واحد مؤنث آئے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا مرکب ہم نے پڑھا تھا اپنا جملہ اسمیہ۔
جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اندر بھی کم از کم لازمی اجزاء جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسری اس کی خبر۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کی وجہ سے ہے یا ہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ جیسے الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے کا مفہوم پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور بھی کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہے یا ہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو اب ہم پڑھ رہے تھے مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں، تو یہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا۔ الرجل الصالح طالب جدید، دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ ایک پورا مرکب ہے، مرکب توصیفی جو کہ معرفہ ہے، آگے والا بھی پورا ایک مرکب ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے جو کہ نکرہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ۔ اب آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، یہاں پہ ایک چیز غور کر کے سن لیں، وہ کیا ہے؟ جو مبتدا بنتا ہے نا وہ موصوف ہی مبتدا بنتا ہے۔ اسی طرح اگر مرکب توصیفی کے اندر سے کوئی اسم خبر بنتا ہے تو اس کا جو موصوف ہوتا ہے وہی خبر بھی بنتا ہے۔ اب دیکھیں بعد والا اسم نکرہ ہے، پورا مرکب جو ہے نکرہ ہے، اور پہلے والا جو مرکب ہے وہ معرفہ ہے، تو اس کا جو پہلا اسم ہے یہ مبتدا ہے، اور اسی طرح بعد والا جو مرکب ہے مرکب توصیفی، اس کا جو پہلا اسم ہے جس کو موصوف کہتے ہیں وہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ یعنی جو موصوف ہوتا ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور جو موصوف ہوتا ہے وہ خبر بھی بن سکتی ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم اس مرکب پہلے مرکب کو مبتدا کے طور پر ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، اور دوسرے مرکب کو خبر کے طور پر مان لیں۔ یعنی دو بھائی ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، پہلے انہوں نے آپس میں جھگڑا نپٹانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چار دیواری کے اندر 1 یونٹ ہے، اور آگے والے دو بھائی یہ بھی اپنی چار دیواری کے اندر اپنی آپس میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن باہر والے لوگوں کے اعتبار سے یہ 1 یونٹ ہے۔ جب کوئی خدا نہ خاصہ دوسروں کے ساتھ کوئی ٹاکرا آتا ہے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایک مرکب مبتدا کے طور پر آ سکتا ہے، دوسرا مرکب خبر کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جو اصولی بات ہے وہ کیا ہے؟ جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، اور پہلا جو اسم ہوتا ہے مرکب توصیفی میں سے یعنی جو موصوف ہوتا ہے وہی خبر بھی بنتا ہے۔ یعنی جو موصوف ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور جو موصوف ہے وہ خبر بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں موصوف مبتدا اور خبر کے طور پر۔ یہاں پہ وہی کیفیت ہے کہ مرکب توصیفی کے اندر جو مبتدا ہے وہی موصوف ہے اور جو خبر ہے وہ بھی موصوف ہی بن کر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ مرکب مبتدا ہے اور مفرد خبر ہے، یعنی اس مرکب میں سے جو موصوف ہے وہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کا جو بعد میں آنے والا اسم ہے وہ مفرد ہے جو کہ خبر کے طور پر ہے۔ الرجل المنافق کاذب، منافق مرد جھوٹا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں آگے کیا ہے؟ حامد طالب جدید، اب جو مبتدا ہے وہ مفرد ہے، اکیلا ہے، جبکہ جو خبر ہے وہ مرکب ہے۔ اب اس خبر کے اندر جو مبتدا ہے اپنا جو موصوف ہے وہ خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ جدیدتن تو اس کی صفت ہے نا، اپنا جدیدن تو اس کی صفت ہے موصوف کی، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پھر وہی بات کہ اگر ہم سمجھنے کے لیے اس پورے مرکب کو خبر کے طور پر لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہاں پہ وہی کیفیت ہے، الحیات الدنیا متاع قلیل، یہ ایک پورا مرکب ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے اور دوسرا بھی پورا مرکب ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے۔ تو یہ ہم بار بار ایک ہی قسم کی مثالیں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ ساری مثالیں باقاعدہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ویسے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، متاع قلیل تھوڑا سامان ہے، متاع کہتے ہیں پونجی کو،
تھوڑی پونجی ہے، بہت ہی تھوڑا وقت ہے جو دنیا کی زندگی ہے، وہ تو تھوڑا وقت ہے جو ہم نے گزارنا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا کی زندگی کی تو اللہ کے ہاں جو وقت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی، اس کی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ساری کی ساری تیاری تو دنیا میں ہونی ہے آخرت کی۔ اس اعتبار سے دنیا کا جو وقت ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن اس اعتبار سے قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت قیمتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان، تو اس ایک کلمے سے، ایک لفظ سے جو ہے اللہ رب العزت جنت الفردوس، جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، جس کے اندر یہ عمومی طور پر ہم جو ہے تبلیغی جماعت والے جو بھائی ہیں ان سے سنتے ہیں کہ ایک جو ہے اس کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے اندر عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے اگر 100 سال بھی دوڑتا رہے تو وہ جو ہے ختم نہیں ہوگا اس کا سایہ۔ اچھا، بعض دفعہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ افسانوی باتیں لگتی ہیں کہ بھائی یار یہ بھلا کوئی بات ہو سکتی ہے، ایک درخت ایسا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اور اس کا سایہ ہی نہ ختم ہو؟ تو یہ ایسی باتوں پر ٹھیک ہے فضائل کے طور پر بعض دفعہ ضعیف جو روایات ہوتی ہیں وہ بھی بیان کی جا سکتی ہیں، ایسا اس میں خدا نہ خاصا مسئلہ نہیں ہے، ترغیب دلانے کے لیے ایسی الفاظ اگر آ جائیں تو کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بعض لوگ یہ اس پر سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں بھائی یار یہ بھلا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے بھی صحیح تو اللہ کے لیے بھائی کون سا مشکل ہے؟ چلیں آپ ذرا خود سوچیں، کیا آج تک پوری زندگی جو لگ رہی ہے لوگ کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ جو ہے دنیا کے اندر سیارے ڈسکور کر رہے ہیں تو وہ کس کائنات کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کھپتے چلے جا رہے ہیں، ہمیشہ کھپ رہے ہیں فضا کے اندر جانے کے بعد کہ ایک سیارے کے اور سے لے کے دوسرے سیارے تک کا جو فاصلہ ہے وہ کسی ایک تک جانے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، اس سے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کائنات کہاں تک ہے۔ تو یہ جو پہلا آسمان ہے نا وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ جتنی مرضی دینا چاہے۔ پھر کہتے ہیں جی ایک مردہ سنت اگر کوئی بندہ زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کے برابر جو ہے اجر ملتا ہے۔ پھر ایسی باتوں پہ انسان جو ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار وہ پھر جو شہید ہے وہ کہاں گیا؟ بھائی جو شہید ہے اس کو پتہ نہیں کئی سینکڑوں شہادتوں کا جو ہے اجر ملا ہوا ہوگا۔ بہرحال ہمیں ویسے جو بات کرنی چاہیے، اتھینٹک بات کرنی چاہیے، وہ بات کرنی چاہیے جو لوگوں کو، جو آج کی عوام ہے نا ان کو افسانوی نہ محسوس ہو۔ ہمارا احتیاط کا پہلو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صرف جھلک رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے جزا فضا یا اچھلنے کودنے کی ضرورت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں اور اللہ کا نظام بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تو جو اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں وہ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس میں ہمیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا ایک اور سن لیں جو بات پکی ہے، اتھینٹک ہے، وہ کیا ہے؟ جو آخرت میں سب سے آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ بندہ ہوگا جو ہے نا جہنم میں اپنے گناہ جو ہوں گے ان کی سزا بھگت کر پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے، تو وہ جو جنت ہوگی نا اس جنت سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو بس پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں خاموشی اختیار اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ کے خزانے بڑے ہیں، جتنی بڑے خزانے ہیں اللہ جانے ان اور اللہ کا کام جانے۔ ہمیں اگر کوئی بات سامنے آئی ہے تو اس پر خوش ہو جائیں بھائی، خوش ہو کر بڑے بڑے اعمال کریں نا۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی ہم اعمال نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری ہی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے اندر جو ہے جملہ اسمیہ کے اندر مرکب توصیفی کا استعمال، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے،
عربی زبان آسان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں, لیکن یہ ایک جملہ آیا ہے یہاں پہ بہت اہم ہے, یہ آپ ذرا غور کریں. الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ. ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہوتی ہے واحد مؤنث آتی ہے. اچھا, پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر آتی ہے وہ بھی واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں آ گئی ہیں. اب الجدیدہ تو جو ہے یہ صفت ہے الاقلام کی. الاقلام کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس وجہ سے اس کی جو صفت ہے واحد مؤنث آئی ہے. اچھا, اسی طرح مکسورۃ خبر ہے کس کی؟ الاقلام کی. تو یہ بھی کیونکہ الاقلام جو مبتدا ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس وجہ سے اس کی جو خبر آئی ہے واحد مؤنث آئی ہے. تو یہ دونوں آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی, جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے ضمائر کا بھی استعمال ہے اور اسماء اشارہ کا بھی استعمال ہے. دیکھیں مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ضمیر یہاں پہ جو ہے مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور قرآن ایک اسم ہے جو کہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. دیکھیں ہوا قرآن مجید, وہ ایک بزرگ قرآن ہے یا وہ عزت والا کلام ہے, وہ عزت والا قرآن ہے. اسی طرح ھذا ذکر مبارک. اب ھذا اس میں اشارہ تو ہے لیکن یہاں پہ مبتدا کے طور پر آیا ہے. یہاں پہ ہم اس کو اس میں اشارہ نہیں کہیں گے لیکن اشارہ دے گا. یہ ھذا ذکر مبارک, یہ بابرکت ذکر ہے, برکت والا مبارک ذکر ہے. ھذا صراط مستقیم. اور یہ جو اسماء اشارہ ہے نا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں, سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. ھذا صراط مستقیم, یہ ایک سیدھا راستہ ہے. نہیں جی, جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ما یا لیسا اگر ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیں گے تو وہ ایک تو یہ کرتا ہے کہ مانوی تبدیلی کرتا ہے, دوسرا جو ہے اعرابی تبدیلی کرتا ہے. ما یا لیسا جب شروع میں آتے ہیں تو نہیں کا مفہوم دیتا ہے. اب آپ کو ایک چیز میں انہی دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ بتاتا ہوں. لیسا کا اپنا معنی کے اندر جو مفہوم ہے نا, اس کا جو معنی بنتا ہے وہ نہیں کا معنی ہے, جبکہ جو ماں ہے نا, جو ماں ہے, ماں جو ہے نا یہ کئی معنی دیتا ہے. دیکھیں ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے, ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے, ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. تو اس طرح یہ مختلف معنی دیتا ہے ماں. لیکن یہاں پہ نفی کا مفہوم دے رہا ہے, اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ دو چیزیں ہیں جس سے آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہو گیا, تو نفی کا مفہوم دے گا. دوسری چیز, جب یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آئے اور اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ خبر کہاں ہے, خبر جہاں پہ بھی ہوگی وہ منصوب ہوگی, منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. اگر مجرور ہوگی تو اس کے ساتھ حرف جار لگا ہوا ہوگا, اگر مجرور نہیں ہوگی تو پھر منصوب ہوگی. ٹھیک ہے, ماں کی وجہ سے جو خبر ہے نا وہ منصوب ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا کہ جب ماں لگایا جاتا ہے نا اس کے بعد خبر منصوب تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ حرف خبر کے ساتھ پھر حرف جار لگا کر اسے مجرور بھی بنایا جاتا ہے. اب دیکھیں المعلمات المجتہدات, محنتی استانیاں یا سب محنتی استانیاں, قاعدات بیٹھی ہیں. اگر ہم شروع میں ما لگائیں گے تو یہ جو قاعدات جو کہ خبر بن رہی ہے یہ منصوب ہو جائے گی. اب ذرا غور کر کے سنیے گا, مل معلمات المجتہدات, تمام محنتی استانیاں, قاعدات
نہیں اپنا قاعداتن نہیں بیٹھی ہیں. ماں کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ایک تو ماں جملہ اسمیہ سے کے شروع میں آیا ہے، یہ اس کے نفی کے مفہوم کی ایک نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خبر منصوب ہے. اب آپ ذرا غور کریں، قاعدن کہتے ہیں بیٹھنے والا، قاعدانی کہتے ہیں دو بیٹھنے والے، قاعدون کہتے ہیں سب بیٹھنے والے، قاعدتن ایک بیٹھنے والی، قاعدتانی دو بیٹھنے والیاں، قاعداتن سب بیٹھنے والیاں. ٹھیک ہے، قاعداتن رفع کی حالت میں، قاعداتن نصب کی حالت میں، اور قاعداتن جر کی حالت میں. نصب اور جر کی حالت جمع مؤنث کے اندر ایک جیسی ہی ہوتی ہے اور جر والی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مل معلمات المجتہدات قاعدات. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتائیے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے 5 سلائیڈ پڑھ لی ہیں ابھی دہرائی کے دوران، اور ماشاءاللہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا درمیان میں گیپ بھی آیا ہے کلاس کا. صاحب ذرا یہ آپ کو پتا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، ویسے میں نے چھٹی دی ہوئی تھی کلاس کے اندر، لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں پاکستان کے اندر نیٹ ورک بھی جو ہے روک لیا جاتا ہے، تو اس طرح کی بھی کیفیت تھی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو بس ماشاءاللہ اب آپ سب لوگ موجود ہیں تو کوشش کریں کہ اس دہرائی کے دنوں کے اندر جو ہے آپ سب موجود رہیں اور ٹائم پر آئیں تاکہ یہ دہرائی مکمل ہو. پھر ہم انشاءاللہ جو ہے فیل ہے اس کا خلاصہ پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر آخری سپارے کا ترجمہ بھی ہم نے شروع کرنا ہے. یہ سارے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے میں نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سب لوگوں کے سامنے پیغام پہنچایا ہے. اور اس کلاس کے اندر دوسرے اپنے جاننے والوں کو بھی شامل کرنا چاہیں تو آج کو نیا بندہ آئے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے سٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل اس کو ہو، لیکن جب ہم فیل پڑھیں گے تو اس میں اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ فیل پڑھنے کے بعد اور اسم کا یہ خلاصہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیونکہ ترجمہ شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ سب نئے آنے والے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ہاں ٹیسٹ کا ریزلٹ جو ہے نا مختلف لوگوں کو میں نے بھیج دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا بچ بھی گیا ہے، تو میں آج بھی کوشش کروں گا. یہ 2-3 دن میرے لگ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں جب چھٹی ہوتی ہے نا انسان سوچتا ہے بھائی چھٹی والے دن ہم کام کر لیں گے بہت سارے، لیکن اس میں بندہ اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں مصروف ہو گیا ہوں. وہ جو ویلا وقت گزرتا ہے نا وہ انسان کو فارغ رہنے میں اور زیادہ مصروفیت محسوس ہوتی ہے. وہ بس وہ زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان سو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی اور گھریلو معاملات ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو بس وہ پھر چھٹیوں کے دوران بھی بعض دفعہ کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. بہرحال میں نے کوشش کی ہے، کافی سارے لوگوں کا بھیج بھی دیا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ میں اور کوشش کرتا ہوں. پھر میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ کس کس کا جو ہے ٹیسٹ نہیں پہنچا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا رہ گیا ہوگا تو پھر میں میسج کے اندر لکھ کے بھیجوں گا آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں. تو جس کا نہیں چیک کر کے میں نے بھیجا ہوگا تو وہ بھی پھر اس کے بعد آپ لوگوں میں سے بتائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا بھی میں چیک کر کے بھیج دوں گا. نہیں حل کیا ہوا ہے. اچھا اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھی پیپر کو حل بھی یہاں پہ کریں دوبارہ، تو جب آپ کے پاس پوری غلطیاں نکل کر آ جائیں گی تو پھر اس کی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس اگر ٹائم ہوگا تو اس کو مجھے اصل میں تیار کرنا پڑتا ہے پوری پریزنٹیشن. اس کے لیے آج کل میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے. میرے اوپر اصل میں اس وقت کچھ جو میری جاب ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی کافی ساری ذمہ داریاں ہیں، اسی اسباق سے متعلق کافی سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ بھی بہرحال ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. چلیں جی اب آپ دیکھیں مَاللَّهُ غافلن. آپ لوگوں نے سوال نہیں کیا، آپ نے اور سوال پہلے والے کرنا شروع کر دیے ہیں. اب بھی جب کلاس کے دوران ہو رہے ہو نا یہ سوال کیا کریں. جو ٹیسٹ کا معاملہ ہے وہ تو آپ واٹس ایپ پہ بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں، تو سب کو میں جواب دے دوں گا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اچھا جی دیکھیں دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
جو ہے جب ہم ما یا لیسا شروع میں لگاتے ہیں تو خبر مجرور بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، اس کا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، اور یہ عمومی طور پر تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ ساتھ حرف جار لگا کر خبر کے ساتھ خبر کو مجرور کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں مَاللہ غافلن، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ غافل نہیں ہے۔ تو ما جو آیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ خبر کو منسوب کیا ہے۔ اس کا جو دوسرا طریقہ ہے لکھنے کا جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مَاللہ بغافل، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ پہلا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ غافل نہیں ہے، اور مَاللہ بغافل اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آیت کیا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو، جو تم کرتوت کرتے ہو، اللہ اس سے ذرا بھی واقف اپنا جو ہے اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کسی چیز کو فوکس کر کے دیکھا جاتا ہے، ہم میں سے ہر انسان کو فوکس کر کے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک نہیں ہے بات تو یہاں تک ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت فوکس کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک اللہ کی نگاہ ہے کہ اگر کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، اس پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، اس کے جو چلنے کے اس کالے پتھر پر نشان ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اس پر بھی اللہ کا فوکس ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر کچھ کمزوری آ جاتی ہے، ایسا خدا نہ خواستہ نہیں ہے۔ آج آپ ذرا غور کریں، مطلب بعض دفعہ پہلے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اس جدید دور کے اندر جدید چیزوں کو بھی ہمیں اللہ کی طرف موڑنا چاہیے، اللہ کی پہچان کے لیے جو ہے ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے، یہ جدید چیزیں جب آتی ہیں تو ہم بعض دفعہ اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ وہ بناتے ہیں کہ یہ تو کائنات چل ہی خود رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایک کیمرہ ہے اگر کسی جگہ پر لگا ہوا ہو تو کسی چیز کے یعنی کوئی ذرے برابر بھی کوئی چیز چھوڑتا ہے وہ، اس کا مطلب ہے اس کا فوکس ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کا فوکس ہمارے دلوں پر ہے، اس کا فوکس اپنی کائنات کی ہر چیز پر ہے، اور وہ خوب فوکس ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا جو فوکس ہے وہ کامل فوکس اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں ماں کا، اب آپ کو پتہ چل گیا ماں کیا کرتا ہے۔ ماں کا معنی کبھی جو آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے۔ تو یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ کیونکہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہاں پہ کیا بتایا ہے، اگر جملہ اسمیہ سے پہلے ماں آئے گا تو یہ نہیں کا معنی کبھی دے گا، نہیں کا معنی دے گا، اور اس کی جو دوسری نشانی ہے وہ کیا ہے، جو خبر ہوگی وہ منصوب بھی آ سکتی ہے اور مجرور بھی آ سکتی ہے۔ اگر مجرور ہوگی تو اس کے ساتھ حرف جار ضرور لگا ہوا ہوگا۔ جی جی، بغافلن، ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک لکھا ہے۔ اچھا اب دوسرا دیکھیں، الشیطان ولی حمیم، شیطان گرم جوش دوست ہے۔ ویسے ٹائم نہیں ہے، نہیں تو یہ ولی حمیم کا ترجمہ آپ لوگوں سے کروانا تھا میں نے۔ تو دیکھیں شیطان ایک گرم جوش دوست ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ غافل کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز سے بے پرواہ ہو جانا، کسی چیز کا جو ہے غفلت کر جانا، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف جو ہے اپنی نظر نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں غافل ہو جانا۔ تو یعنی اس طرح کا اس کے اندر مفہوم آئے گا۔ اچھا جی، دیکھیں جو میں اب آپ کو بات کرنے لگا تھا وہ کیا تھا، الشیطان ولی حمیم، اس پر ذرا غور کریں، کیا واقعتاً ایسا ہے کہ شیطان گرمجوش دوست ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا شیطان ہمارا گرم جوش دوست ہے؟
یہ مطلب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی نہیں ہے، مطلب ہم سارے یہی کہیں گے نا کہ نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے بھائی؟ عملی طور پر ہم کیا ثابت کر رہے ہیں یہ ذرا سوچیں۔ مطلب ہم سب کہیں گے، اگر دنیا کے جتنی بھی ارب لوگ ہیں، 6 ارب ہیں، 7 ارب ہیں یا 8 ارب لوگ ہیں، ان سب سے اگر پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ کیا کہیں گے؟ سب کہیں گے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اب کامیابی کے ہر بندے کا معیار اپنا ہے، یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے۔ شیطان کو ہم سب دشمن سمجھتے ہیں، لیکن شیطان کو تو ٹرمپ بھی یہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ میرا جو ہے دوست ہے۔ مطلب شیطان کو دوست تو میرے خیال میں سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور لیکن عملی طور پر ہم یہی کردار پیش کر رہے ہیں مسلمان بھی کہ شیطان ہمارا واقعتاً گرم جوش دوست ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، اگر کسی کافر کے سامنے ہم ہوتے ہیں نا، کسی غیر مسلم کے سامنے، تو بلکہ ہمارے کبھی اس طرح کا کبھی واقعہ ہو جاتا ہے، کسی سے بات ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی دیکھو، اگر ہم دعوت کسی کو دے دیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں تم لوگ خود مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہاں تک ہمارا حال بگڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ جو ہماری کمی ہے نا، آج ابھی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب اگر میں نے واقعتاً یہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت مجھے ایسے کر دیں گے جیسے ابھی میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ اگر ہم کر لیں بحیثیت قوم، آج ہماری قوم بالکل ایک قوم ہو سکتی ہے، اور واقعتاً وہ قوم ہو سکتی ہے جو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، انفرادی طور پر تو ہم کر لیں نا، اور اپنے معمولات کو اللہ کے مطابق ڈھال لیں، تو ہم پھر جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان ہمارا گرم دوست نہیں ہے، پھر ہم یہ کہیں گے لیس الشیطان ولیا حمیما، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے۔ لیسا نے کیا کیا ہے؟ اب آپ آخری چیز ذرا نوٹ کریں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اختتام کریں گے۔ لیسا نے 2 کام کیے ہیں، ایک نفی کا مفہوم پیدا کیا ہے، دوسرا خبر کو منسوب کیا ہے۔ ہاں جی، خبر کون سی چیز ہے؟ اب پھر میں وہی کہوں گا کہ ٹائم نہیں ہے۔ ولیجن خبر ہے، حمیمن کیا ہے؟ حمیمن ولیجن کی صفت ہے۔ ولیجن ایک وقت میں موصوف بھی تو ہے نا، اور منصوب اگر منصوب ہوا ہے، موصوف اگر منصوب ہوا ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی منصوب ہو گئی ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھے، آپ نے جلدی جلدی بتا دیا۔ تو ولیجن خبر تھی جسے لیسا کی وجہ سے منصوب ہونا پڑا، اگر یہ منصوب ہوا ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے ولیجن کی وہ بھی منصوب ہو گئی ہے، اس نے اپنے موصوف کی تابع داری کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا بس۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا اور اگلی کلاس کے اندر سب سے پہلے آئیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔